بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جب جوان ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حسن و جمال سے ایسا نوازا تھا۔ سیرت حلبیہ میں اس کا تذکرہ یوں ہے: کان عبداللہ احسن فتن یرا فی قریش، کہ حضرت عبداللہ پورے قریش قبیلے میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے تھے۔ وکان نور النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یرا فی وجہہ کالکوکب الدری، اور نور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے چہرے میں روشن ستارے کی طرح چمکتا نظر آتا تھا۔ حتی شغفت بہ نساء قریش ولقی منہن اناء، اسی وجہ سے قریش کی لڑکیاں ان کے ساتھ شادی کرنے کی آرزو مند تھیں، اور حضرت عبداللہ کو ان کی وجہ سے تکلیف کا سامنا بھی کرنا پڑتا۔ تو یہ حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا معاملہ تھا کہ مکے کی عورتیں، لڑکیاں آپ سے شادی کرنے کی آرزو مند اور خواہش رکھنے والی تھیں۔ حضرت عبد المطلب کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ حضرت عبداللہ کے لیے، اپنے اس نوجوان بیٹے کے لیے اسی کے لائق کوئی دلہن تلاش کی جائے۔ حضرت عبداللہ کے اندر جو نشانیاں پائی جا رہی تھیں، ان نشانیوں کی وجہ سے اس وقت کے یہود یہ سمجھ گئے کہ اب جو آخری پیغمبر آنے والے ہیں وہ انہی کی اولاد میں ہوں گے، انہی سے ہوں گے، اور وہ اب بنی اسماعیل میں آئیں گے، بنی اسحاق میں نہیں آئیں گے۔ یہودیوں کی خواہش یہ تھی کہ وہ بنی اسحاق میں آئیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں آئیں، لیکن اللہ کی جو مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے سامنے لوگوں کی مرضی تو نہیں چل سکتی۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ آخری پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئیں، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں انہیں مبعوث فرمایا۔ تو یہودی حسد کی وجہ سے کہ اب جو عزت، احترام اور جو مقام و مرتبہ ان کو حاصل تھا بنی اسحاق کو، اب وہ بنی اسماعیل میں چلا جائے گا۔ نبوت بنی اسماعیل میں جائے گی تو پھر مخلوق کی توجہ بھی ادھر جائے گی، جاہ و مرتبہ بھی ادھر جائے گا، عزت و احترام بھی۔ تو اس لیے انہوں نے حسد میں حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی، اور ایک بار انہیں موقع بھی مل گیا کہ حضرت عبداللہ مدینے کے اس زمانے میں جو یثرب تھا، تو ہم تو مدینہ ہی کہیں گے، تو مدینے کے
گرد و نواح میں آپ کسی کام کی وجہ سے اکیلے تنہا سفر کر رہے تھے۔ اب تنہائی کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ یہودیوں نے آپ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ ان کے حملے کا جواب دیتے، یہاں تک کہ تلواروں کی آوازیں ہر طرف گونجنے لگی۔ اتفاق سے وہب جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کے والد ہیں، یعنی حضور کے نانا، تو اتفاق سے وہ جو مدینے کے رہنے والے تھے تو شکار کے لیے نکلے ہوئے تھے۔ تو جب انہوں نے تلوار کی آوازیں سنی تو انہیں یہ لگا کہ ہمارے قبیلے کا، ہمارے خاندان کا، ہمارے علاقے کا کوئی شخص ہے کہ جس پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ تو وہ فوراً حمایت میں وہاں پہنچے کہ میں دیکھوں کہ کس پر حملہ ہوا ہے، حملہ آور کون ہے۔ تو بچانے کی نیت سے جب وہ وہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ تنے تنہا کئی لوگوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب وہ تیاری کر رہے تھے کہ وہ خود جا کر کے حضرت عبداللہ کا جو ہے ان کی مدد کرے، کہ دیکھا انہوں نے کہ آسمان سے ایسی مخلوق آئی کہ جیسی مخلوق وہب نے اس سے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ تو انہوں نے یہ دیکھا، اب وہ دنگ رہ گئے اور وہیں کھڑے رہ گئے، اور تھوڑی ہی دیر میں اس مخلوق نے آ کر کے ان سب کو ختم کر دیا اور حضرت عبداللہ کو ان سب سے بچا لیا، اور پھر وہ مخلوق اچانک اٹھ گئی۔ وہب نے یہ منظر دیکھا تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ کا احترام اور ان کے لیے عزت جاگزیں ہو گئی کہ ضرور کوئی بڑی شخصیت ہے کہ جن کے لیے آسمانی مخلوق مدد کے لیے پہنچ گئی ان کی حفاظت کے لیے۔ تو ایک طرف یہ معاملہ ہوا، دوسری طرف حضرت عباس روایت فرماتے ہیں کہ میں اور میرے والد حضرت عبد المطلب یمن گئے، ایک یہودی کے پاس ٹھہرے۔ وہ بڑا دانا اور قیاف شناس اور پرانی کتابوں کا عالم تھا۔ اس نے والد ماجد سے پوچھا، حضرت عبد المطلب سے، کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں قریشی ہوں۔ اس نے پوچھا کہ قریش کی کس شاخ سے آپ کا تعلق ہے؟ قریش بہت بڑا قبیلہ ہے، اس میں کس شاخ سے آپ کا تعلق ہے؟ تو کہا کہ میرا تعلق بنو ہاشم سے ہے۔ یہ سن کر کے وہ حیرت سے حضرت عبد المطلب کی طرف دیکھنے لگا، اور پھر اس نے اجازت چاہی کہ کیا میں آپ کی ناک کے اندر دیکھنے کی اجازت چاہتا ہوں، کیا آپ اجازت دیتے ہیں؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لو۔ اس نے بڑے غور سے حضرت عبد المطلب کی ناک کے دونوں نتنوں کے اندر دیکھا، اور پھر وہ کہنے لگا، اب وہ کیا نشانیاں تھی، اس نے پہلے کی کتابوں میں کیا نشانیاں پڑھی ہوں گی، تو اس نے دیکھنے کے بعد کہا کہ تمہارے ایک ہاتھ میں حکومت ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبوت ہے، یعنی تمہارے گھرانے میں یہ دونوں چیزیں آئیں گی، حکومت بھی آئے گی اور نبوت بھی آئے گی۔ اور یہ یہودی تھے جو حضرت عبد المطلب کو پہچان گئے۔ تو جب حضرت عبد المطلب کو وہ پہلے کی کتابوں کے ذریعے پہچان گئے تو پھر حضرت عبداللہ کو پہچاننا تو اور آسان ان کے لیے۔ تو ان سے یہ خدشہ تھا۔ اب اس نے پوچھا کہ یہ دونوں صفتیں تمہیں قبیلہ بنی زہرا سے ملیں گی۔ اس نے کہا کہ کیا تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اس کا نام عبداللہ ہے؟ کہا ہاں، میرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے۔ کہا کیا تم نے اس کا رشتہ
قبیلہ بنی زہرا سے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ابھی تک اس کا رشتہ نہیں کیا۔ تو اس نے کہا کہ رشتہ اگر بنانا ہے تو اسی خاندان سے بنانا، یہ میری تمہیں نصیحت ہے۔ تو حضرت عبد المطلب کے ذہن میں یہ یہودی کی طرف سے جو بات بتائی گئی وہ تھی، اور وہ قبیلہ بنی زہرا کی طرف، یعنی وہی قبیلہ جو حضور کے نانا حضرت وہب کا قبیلہ تھا۔ تو ادھر سے حضرت عبد المطلب کو یوں توجہ دلائی گئی، ادھر سے حضرت وہب کو یہ سارا واقعہ دکھایا گیا۔ تو اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں پہنچے، اور حضرت عبد المطلب نے ان سے بات کی حضرت وہب سے، اور حضرت وہب نے ان سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نکاح تمہاری بیٹی سے کرنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں بھی اپنی بیٹی کے لیے، کہ جو نہایت ہی پاک دامن ہے، عفیفہ ہے، اور اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، تو میں بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ تلاش کر رہا تھا، اور میری بھی خواہش تھی کہ میری بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے ہو جائے۔ تو حضرت عبد المطلب سے یہ ساری بات چیت ہوئی اور فوراً رشتہ طے ہو گیا۔ جب حضرت عبد المطلب سے بات چیت ہو گئی اور یہ رشتہ مکمل طور پر طے ہو گیا، اور پھر حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، تو پھر مکے کے حالات کیا تھے؟ کہا گیا ہے، یہ بھی سیرت حلبیہ کے اندر ہے کہ لما تزوج آمنۃ لم تبق امرأۃ من قریش من بنی مخزوم وعبد شمس وعبد مناف الا مرضت اسفا علی عدم تزوجها به۔ جب حضرت آمنہ کے ساتھ حضرت عبداللہ کا نکاح ہو گیا تو قریش کے قبائل بنو مخزوم، بنو عبد شمس اور بنو عبد مناف کی وہ لڑکیاں جو حضرت عبداللہ سے نکاح کی خواہش مند تھیں، وہ غم کی وجہ سے بیمار پڑ گئی۔ انہیں اتنا غم لاحق ہوا، سب کی خواہش یہ تھی کہ حضرت عبداللہ سے ان کا نکاح، لیکن جب حضرت آمنہ کی قسمت میں یہ ستارہ تھا، تو جب ان سے نکاح ہوا تو باقی افسوس کے مارے بیمار پڑ گئیں، اور کچھ تو صدمہ برداشت نہ کر سکی اور وفات بھی پا گئی۔ تو نکاح حضرت عبداللہ سے نہ ہونے پر انہیں بڑا دکھ ہوا۔ حضرت عبداللہ کے ساتھ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ بہت ساری عورتیں خواہش مند تھیں، ان میں سے ایک عورت جو اپنے وقت میں بہت ہی زیادہ علوم میں ماہر تھی، اس کا نام فاطمہ بتایا گیا، اور بعض میں اس کا نام خیلہ بتایا گیا۔ تو اس نے بھی آپ کو یہ شادی کا پیغام بھیجا اور بار بار بھیجتی رہتی، لیکن حضرت عبداللہ ایک ہی جواب دیتے کہ میری شادی جو ہے وہ میرے والد کریں گے، تو یہ سب کچھ انہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ اس کو کوئی جواب نہیں دیتے، اور یہ بار بار جو ہے آپ کو پیغام بھیجتی رہتی۔ جب حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا، پھر ایک دن اسی خاتون سے ملاقات ہوئی، تو اس خاتون نے حضرت عبداللہ کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ تو حضرت عبداللہ کو تعجب ہوا، اور آپ نے پوچھا کہ اس سے پہلے تو تم مجھ سے نکاح کے لیے بار بار جو ہے کہا کرتی تھی، اور اب میری طرف ذرا برابر بھی توجہ نہیں کی، تو اس تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس سے پہلے میں جو تمہیں نکاح کے پیغام بار بار بھیج رہی تھی اور بار بار مطالبہ کر رہی تھی،
اس کی وجہ وہ نور تھا جو تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا، اور اب وہ نور کسی اور کی قسمت میں جا چکا ہے، اب وہ نور تمہاری پیشانی میں نہیں رہا، اس لیے اب مجھے تمہارے اندر کوئی دلچسپی نہیں رہی، کیونکہ وہ نور آخری پیغمبر کا نور۔ تو آپ دیکھیں کہ پہلے کی کتابوں کو پڑھنے والوں کو کتنی زیادہ پہچان تھی کہ وہ حضرت عبداللہ کو بھی پہچانتے تھے، ان کی پیشانی میں جو نور تھا اسے بھی پہچانتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا کی صفتیں، ان کے اوصاف پہلے کی کتابوں میں صرف حضور کے ہی نہیں، حضور کے آباء و اجداد کے اوصاف اس طرح بیان کیے تھے کہ اللہ نے جیسا کہ قرآن میں کہا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ پہلے کی کتابوں کے جو عالم ہیں وہ حضور کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی جتنا یقین انہیں اس پر ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اپنی اولاد کے بیٹا ہونے پر جتنا یقین ہے اتنا ہی انہیں حضور کے نبی ہونے پر یقین ہے، لیکن وہ مانتے نہیں تھے، بس حسد کی وجہ سے، کہ انہیں بس یہی تکلیف تھی کہ بنی اسماعیل میں نبوت کیوں چلی گئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نبوت کیوں چلی گئی، تو یہی تکلیف تھی۔ تو غرض کہ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا، اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔